اچھا، اگلی جو خبر ہے اس جنگی ماحول میں بڑی خوشگوار ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے کے بعد گرینڈ ہیلتھ الائنس نے 17 روز سے جاری ہڑتال ختم کرنے اور ڈیوٹیاں سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اچھا، اس میں حسن بھائی اصل جو بات یہ ہے نا، وہ چاہ رہے تھے نیتکاری کے خلاف انہوں نے ہڑتالیں کی تھی، لیکن جو ہی انڈیا نے حملہ کیا تو وہ دوڑ کے یعنی مریضوں سے پہلے ڈاکٹر پہنچ گئے کہ ہم نے ہڑتال ختم کر دی۔ دیکھو، ہم ایز اے نیشن، میں اس کا حصہ ہوں، ٹھیک ہے، میں کشمیروں نہیں آیا، لاہوروں آیا، میں نجیب الطرفین، میں تو پاکستانی ہوں۔ اچھا، ایویں کہ تو لوٹ پٹ کے روٹی رزق دی تلاش وچ نہیں آئے۔ تو ہمارے اندر، میں ہمارے کہہ رہا ہوں، میں خود کے شامل، ہمارے اندر گریس کی کمی ہے۔ صحیح، ہم میں چھچور پن، بڑک پن زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں کچھ ایک ٹاپ کے ایکٹرز میں سے نہیں، بی کلاس ایکٹرز میں سے بتاؤ جو سلطان رائی کی طرح بہیو کرتا ہو اور سپر ہٹ ہوا ہو۔ بالکل صحیح، کوئی نہیں۔ دے ڈونٹ ایکٹ، دے بہیو۔ نارمل زندگی جو جائے بندہ نو تے باہر مار کے چپیڑا بندے مار دیں۔ ہم ایگزیجریشن کرتے ہیں، مبالغہ، ہم زندہ قوم ہے، قرضے بڑے پائے، مطلب زندہ قوم ہے، فلانا ہے، ٹمکانا، اس طرح کی باتیں۔ ہمارے اندر گریس نہیں ہے، لیکن ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی مائیں بڑی مبارک مائیں ہوں گی جنہوں نے ان جیسے بچوں کو جنم دیا۔ یہ بڑی گریس کی بات ہے۔ بڑکیں مارنا، بھونکنا، یہ بڑا آسان کام ہے۔ دیکھو، انگلینڈ میں ایک بار ہڑتال ہوئی، دیکھو ڈاکٹر یہ ہوتا ہے جیسے یہ ہے۔ انگلینڈ میں ایک بار ہڑتال ہوئی، ڈاکٹرز نے پھر وہ خود ہی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، پہلے ہڑتال کا فیصلہ خود ہی کیا، پھر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار ہمارا تو پروفیشن ہی ایسا ہے، پیشہ ہی ایسا ہے، اگر ہم ہڑتال پہ چلے گئے مریضوں کا کیا بنے گا۔ اچھا، اب برین اسٹارمنگ شروع ہو گئی۔ برین اسٹارمنگ وہ کرتے ہیں جن کے اندر برین ہوتا ہے، جن کے گوبر ہو، ان کے پھولے پھولے ہوتے ہیں، سارا باقی ٹھیک ہے، ٹیڈ ٹوڈ بھی جی سلو موشن چل دے، وہ سارا اپنی جگہ۔ برین اسٹارمنگ کی تو تمہیں پتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پوسٹل سروس کے لوگوں کو اپروچ کیا، اچھا، کہ اسٹرائک یہ ڈاکٹرز کی ہوگی، وہ خاتیہ جو بھی ہے، منی آرڈر واٹ ایور جو اس زمانے میں ہوتا ہوگا، وہ اگر 4 دن لیٹ بھی ہو جائے گا بندہ تو نہیں مردا۔ سو ڈاکٹرز اپنا کام کرتے رہے، ڈاکٹرز اسٹرائک تھی وہ، اور جو ڈاکیا ماکیا سارا محکمہ ڈاک یا پوسٹل جو انہوں نے سب نے کام بند کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، واٹ اے سلیوشن۔ ٹھیک ہے، تو ان ڈاکٹرز نے، ان بچوں نے، ان نوجوانوں نے جو کیا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور ہم جیسے لوگ چھچوری باتوں پہ دم پہ کھڑے ہو گئے، ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کی باتوں کو بڑا تالیاں بجاتے ہیں۔ ان کو خراج تحسین پیش کرو۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اگلی پھر امریکہ سے ایک خبر آئی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ بھارت میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور پاکستان میں لوگوں کا مورال بہت بلند ہے۔ اخبار کے مطابق یہ سمجھنا مشکل ہے کہ پاک بھارت تنازع آگے کیا رخ اختیار کرے۔ اچھا بات سنو، میں سوچتا ہی نہیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہ میری خواہش ہے۔ دیکھو، میں کوئی مودی کی طرح نخطرہ یا اللہ معاف کرے، I've got beautiful children, you know all of them. دونوں میرے بیٹے، میری بیٹی ایکسلنٹ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، دنیا دیکھی ہوئی ہے سارا، they are in their 20s۔ میں اس لیے نہیں کہ میں چونکہ ان قبر کنارے ہیں تو میں گل کر رہا ہوں، میں کہنا زیادہ سے زیادہ اچھا کیا رخ اختیار کر لے گا، اللہ نہ کرے۔ یہ کہنے کے بعد بھی آئی ایم ایکولی ریلیکسڈ۔ کیا ایٹمی جنگ ٹنٹائی مکے جان عذاب چاہیے چبلانے، یہ اپنے عوام کا بھی دشمن ہے۔ یہ جو ہندو توا شوا جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں دیکھو گند ہر مذہب میں ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، ان کو برین واش کر دیا جاتا ہے یا ان کو برائب کیا جاتا ہے۔ ٹھیک،
ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی وہ ذہنی طور پہ ان کو برین واش کرنا یا ان کو برائب کرنا. تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ہیلدی قوم ہوتی، نارمل لوگ ہوتے، کھاتے پیتے لوگ ہوتے، یہ نواز شریف تو پیچھے لگ دے. نہیں یار، بندہ ہاسا نہیں رکتا. بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا وہاں انہوں نے ہندوتوا کے جو پتہ نہیں کن کن کی توے گرم ہوتے ہوں گے اور اس پہ پراٹھے بنتے ہوں گے، ہندوتوا دے کارکن شارکن، انہوں نے یہ لاٹریاں نکلی نہیں ہوں گی. ہمارے یہاں نہیں ہوتا. بالکل جس پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کا کارکن بھی جو ہے ہوتا وہ کیچوا ہے، لیکن وہ کوبرا بن جاتا ہے اتنی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے اس کی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے. پورا نہیں، یہ لاٹریاں نکلی ہوں گی. اور ظاہر ہے بڑا ملک ہے، 2.25 ارب کتنی ہے آپ کو تو یاد ہے؟ ہاں یہ 1,46 کروڑ. اچھا اندازہ لگاؤ 1.46 ارب ان کے جتنے بینیفیشریز ہوں گے انہوں نے تباہ ہو جڑا چلے والا تباہ ہے. بالکل بالکل ہندو تباہ کیڑے زمانے پاگل ہیں. یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. ممکن نہیں. آج اگر رومنس چاہیں دنیا پہ حکومت کی ہوگا، اور نہیں یہ نہیں ہونا. آج اگر جسے کہتے ہیں نا کیسر و کسرا، کیسر تو سیزہ تھا، کسرا گئے ایرانی تو کی نے بچارے ہوں گزر گئے. آٹومنس 3 کانٹیننٹس پہ سلطنت خلافت تو میں نہیں اس کو کہتا، سلطنت عثمانیہ 200 انہوں بڑھیاں ہوتی سی، خلافت الفت نہیں. سلطنت عثمانیہ 3 کانٹیننٹس پہ حکومت. گورا کہتا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، انگریزی میں سلمان دا میگنیفیشنٹ، سلمان دا میگنیفیشنٹ، سلمان عالی شان، ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. صحیح. وہ کہا کرتے ہیں کہ جہاں سلمان کی کے گھوڑے کی وہ ٹاپ پڑ جائے اور ملک اس کا ہو جاتا ہے. اج ہوں ترکی ساڈا لاڈلا پیارا، میں مجھے تو اتنا ہی پیار ترکی سے ہے جتنا پاکستان سے ہے، سوائے اس کے کہ میرا بچپن لڑک میں جوانی عمر یہاں گزری ہے. تو آیا میں لو ٹرکی. میرے گھر میں اندازہ ہے کتنی چیزیں ہیں اس وقت بھی سامنے. ہاں ٹرکش چیزیں مجھے فیسنیٹ کرتی ہیں. میرا نہیں، ہم تو ایویں کمی کمین ہے لوکل. اسی طارق بن زیاد ابھی پھوپھے بن جانے ہیں. وہ بربر سی خالد بن ولید عرب تھے، یا جڑے ہمارے امیر تیمور برلاس تھا، وہ کوئی اور تھا. بالکل مغلاں چ بڑھ گئے فلانے ہمارے فلانے. ہمارا جو لوکل ہے وہ تمہیں بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ہاں اس ساری صورتحال میں ترکیہ شانہ بشانہ کھڑا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو بات سنو، اس کی تعریف ہے. ایک تو ہمارا پرائیڈ ہے، اور لوگوں کو ایک بات نہیں پتا، تمہیں بھی شاید پتا نہ، مغل بھی ترک ہیں. اچھا یہ ایک بار یہ بات عمران خان نے کی تھی، وہ شہری رحمان نہیں، میں انہوں پڑھی لکھی سمجھدار ہیں، وہ اگلے دن مذاق اڑا رہے تھے، اس کو یہ بھی نہیں پتا وہ تو مغل تھے. اور میں کالم لے گیا، میں گیا بی بی ان پڑھ جاہل، دے ور ٹرکس. اور وہ گھر میں ترکی زبان بولتے تھے. اچھا. اور یہ جو وقائع بابر ہے یہ ترکی میں لکھی تھی بابر نے. بالکل. وہ پھر اکبر اعظم نے اپنے ایک بڑا مزے کا شاندار کیریکٹر تھا عبد الرحیم بیرم خان کا بیٹا، عبد الرحیم خان خانہ، اس سے کہہ کے اس کو فارسی میں ترجمہ کرایا تھا. صحیح. تو مغلز ور آلسو ٹرکس کہ اسی ہر دن والی رشتے داری گنڈ لینے. بھائی تمہارا مزاج اور ہے. پنجاب کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، نان سٹاپ جڑا آندا سی تے لٹ مار کر کے سب کچھ چک چکا کے لے جاندے سی نال. بالکل. چھوڑو اے طارق بن زیاد بھی تو ہمارا بہت فلاں بھی تو ٹمکا بھی، تم نہیں ہو وہ مٹیریل. بالکل. ہمیں تھوڑا بہت جو ششکا مشکا ہے یا وہ ہے کہ ہماری مذہبی حوالے سے، دینی حوالوں سے ہماری تاریخ، امیر تیمور کو جو مرضی کہہ لو، وہ دنیا کا شاید واحد آدمی ہے جس سے میں نفرت بھی کرتا ہوں اور محبت بھی کرتا ہوں. اچھا. ہاں وہ حافظ قرآن کیسا تھا، وہ الٹا بھی پڑھ لیتا تھا، یاد رکھنا. اور میں نہیں کہہ رہا، گورے نے جو کتاب لکھی ہے اس نے لکھا ہوا ہے، امیر تیمور نیچے لکھا ہوا ہے دا ارتھ شیکر، جس نے پوری ارتھ دنیا. اللہ. تو ساڈے کو لے ہو جائے کسے کہانیاں نا تو ٹھیک ہے. باقی حسن بھائی، واشنگٹن پوسٹ نے خاص طور پر کہا ہے کہ اس جنگی ماحول میں ہندوستانی
परेशानी और बेचैनी का शिकार है, जबकि पाकिस्तानियों का मोरल बहुत हाई है। इसको किस तरह देखते हैं आप? हमारे मोरल हाई होने की एक ना वो तारीख होती है हर कौम की। जैसे हिंदू मत, आई रिस्पेक्ट, मतलब मैं तो गीता भी पढ़ी हुई है मैंने, मैं ऐसा नहीं कोई। हर कौम का एक मिजाज होता है। यहूदी बहादुर कभी नहीं रहा, ज़हीन बेपनाह है, ओ वाह, हम दफन है, समझ गया। गोरा आया जब यहाँ तो उसने रिक्रूटमेंट शुरू की, तो ये जो आपकी नहीं है जेलम शेलम जी, ये इसको उसने कहा था कि ये मार्शल रेस है। हमारे अपने अंदर होता है। बिल्कुल सही है। बच्चे जाते हैं वो मार धाड़, कुछ बेचारी लो प्रोफाइल होती हैं। हम शेखा के बारे ऐसा ऐसा लतीफा मशहूर है। तो ये हिंदुओं का एक अपना एक पस मंजर है, बैकग्राउंड है, वो ठीक। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने ये पॉडकास्ट देखा। आप हसन निसार भाई से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो अपने कमेंट्स में हमें लिखें और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा, और जो आप मशवरा देंगे उस पर हम अमल करने की भी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।